الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش نصیب اور باسعادت سب سے بڑے صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا وہ آدمی جن کا نام عبداللہ بن عریقت ہے، جس نے راستوں کو دکھا کر ان کو یہاں سے نکالنا تھا. جب غار ثور سے آپ آگے بڑھے، آپ کا سفر شروع ہوا. عبداللہ بن عریقت آپ کے ساتھ تھا. سمندر کے کناروں سے یہ سفر ہوتا گیا. راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو کوئی بندہ مل کر یہ پوچھتا کہ تم تو جا رہے ہو، مگر یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ ابو بکر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہیں، بلکہ آپ فرماتے تھے ایک اللہ والا بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، مجھے ہدایت کی طرف لے کے چلتا ہے. یہ کہہ کر آپ آگے چلتے. پھر کوئی اور بندہ پوچھتا ابو بکر تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ پھر یہی کہتے ایک ایسا آدمی ہے یہدینی الی سواء السبیل، جو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ادھر ابو جہل بھی بیٹھا، اس کا سارا قبیلہ بیٹھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک غار ثور سے نکل چکے ہیں، اب ہم انعام رکھیں گے. لوگ جائیں ان کو تلاش کر کے لائیں. 100 اونٹ کا انعام آپ کا علل اعلان ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا، ہمارے تک پہنچائے گا، 100 اونٹ کا انعام اس کو ملے گا. وہاں کا طبقہ غریب تھا، ہر بندے کو یہ لالچ تھا میں کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوں اور قریش مکہ کے کافروں کے حوالے کر دوں. بہت بڑا ایک ماہر آدمی جو گھڑ سواری کا ماہر تھا اور کئی سینکڑوں گھوڑے اس کی باڑ میں ہوا کرتے تھے، اور ان کا نام سراقہ بن مالک تھا. ان کو یہ پتہ چلا کہ نبی پاک کی تلاش پر 100 اونٹ کا انعام ہے، تو مقام قدید اس جگہ پہ ان کا گھر تھا، اور وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ سنتے جا رہے تھے. ایک دیہاتی آدمی آیا تو سراقہ سے کہنے لگا فلاں پہاڑی پر میں نے دیکھا ہے کہ 3-4 آدمی ہیں اور 2-3 سواریاں ہیں، اور وہ وہاں سے جا رہے ہیں. سراقہ نے اس کو کہا اب تو چپ ہو کے بیٹھ جا، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. پھر اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ میری فلاں گھوڑی ہے اور اس کا نام عود ہے، اس کو نکال کر فلاں راستے پہ کھڑا کرو، میں نے کہیں پہ جانا ہے. اپنے تیر بھی نکالے، نیزے بھی نکالے. گھوڑی آ گئی، سراقہ اوپر بیٹھا، گھوڑی پھسلی، دائیں طرف گری، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سراقہ کے ذہن میں یہ بات آئی واللہ عالم یہ کیا مسئلہ ہے، لگتا ہے کچھ نہ کچھ خرابی پیش آ سکتی ہے. اس نے فال نکالی. عرب لوگ فال نکالتے تھے اور اس فال سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے یا کام نہیں کرنا. سراقہ نے جب فال نکالی تو فال کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ کام تمہارا غلط ہے،
آگے مت بڑھنا، مت آگے جانا، مگر 100 اونٹ کا انعام، اور اس کی لالچ میں فال کی پرواہ کیے بغیر سراقہ آگے بڑھ گیا اور نبی پاک چلتے رہے۔ سراقہ آپ کے بالکل قریب پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کی آوازیں سراقے کے کانوں میں پڑ گئی۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزماں تک میں پہنچ چکا ہوں، میں اب ان کو تلاش بھی کر لوں گا، 100 اونٹ بھی مجھے مل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، مگر ابو بکر صدیق آگے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، نیچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ایک پنکھا گھوم رہا ہے، اس طرح ابو بکر صدیق گھوم رہے تھے۔ کیا توجہ تھی، کیا حفاظت تھی، کیا فکر تھی، کیا خوبصورت خیال تھا، کیا دل میں تڑپ تھی، کیا دل میں لگن تھی۔ نبی کے ایک بال کی حفاظت صحابہ نے کی ہے، ایک ایک ناخن کی حفاظت صحابہ نے کی ہے، ایک ایک دانت کی حفاظت صحابہ نے کی ہے۔ نبی کے پاؤں سے لے کے سر تک احد میں، بدر میں، حنین میں، طائف میں، تبوک میں، 27 جہادوں میں صحابہ نے کیے ہیں۔ اور رسول پاک کو چاروں سمت سے بچا کر تیر اپنے اوپر کھانے والے، میدان جنگ کو اپنے آپ سے خون سے آلودہ کرنے والے یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر دنیا سیرت کو پڑھے تو سیرت بتائے گی کہ نبی پاک نے شہادت مانگی، مگر رب کہے گا اے نبی میں نے تمہیں یہ شہادت نہیں دینی، اس لیے کہ اگر تم شہید ہوگے، کافر ورغلا کر کہے گا کہ ہم نے نبی آخر الزماں کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا، اور صحابہ بے وفا تھے جو نبی کو بچا نہیں سکے، اس لیے نبی تو شہید نہیں ہوگا، تیرے آگے تیرے صحابہ جائیں گے، تیرے آگے حضرت حمزہ جائیں گے، سعد بن معاذ جائیں گے، مصعب بن عمیر جائیں گے، خالد بن ولید جائیں گے، بڑے بڑے صحابہ جائیں گے۔ تاریخ جب پڑھی جائے گی، دنیا کو بتایا جائے گا نبی پاک بڑے سے بڑے جہاد میں شریک ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے حملے کیے گئے ہیں، بڑے سے بڑے مقابلے ہوئے ہیں، مگر رسول پاک کا جسم اطہر شہید نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو شہادت کی ضرورت نہیں۔ نبی آخر الزماں ہیں، دنیا و آخرت کے سردار ہیں، آپ شہیدوں کے بھی امام ہیں، غازیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں۔ اگر آپ کو شہادت نہ بھی ملی تو آپ کا خاتم النبیین کا درجہ شہادت سے اعلیٰ ہے، مگر کافروں کی زبان پر کبھی رب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم نے سب سے آخری نبی کو کلا کما کر دیا، چھلنی کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا، توڑ دیا۔ یہ عظمت ہے صحابہ کی، اور یہاں صدیق اکبر محافظ ہے اور ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور سراقہ نے جس ٹائم میرے نبی کے قرآن کی آواز کو سنا، اس کی گھوڑی کے پاؤں جو تھے وہ زمین کے اندر چلے گئے، اور زمین سخت تھی، پتھر والی زمین تھی، وہاں سے کسی جانور کا پاؤں اندر داخل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، مگر میرا اللہ جب بچاتا ہے اور جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس کی صفات اس طرح ہوتی ہیں۔ جب اس کے پاؤں اندر چلے گئے، پھر فال نکالی، کہنے لگا اب دوبارہ چیک کرتا ہوں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ فال پھر اس کے خلاف نکلی، مگر انعام کی لالچ میں اس نے گھوڑی کو اٹھایا، تھوڑی اور آگے بڑھی، سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا، ادھر غار ثور میں بھی ابو بکر کے آنسو ہیں، ادھر اس جگہ پر بھی ابو بکر صدیق کے آنسو ہیں۔ کہا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کیا کسی اور چیز نے ڈس لیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، بالکل آپ کے قریب ہے، ایک نیزہ یا 2 نیزے یا 3 نیزوں کے فاصلوں پر سراقہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور رسول پاک نے جب اپنی نگاہیں اٹھائی اور اس کی گھوڑی پہ پڑی تو جبرائیل اترے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات آپ کے ماتحت ہے، آپ جو حکم کریں گے اس وقت پورا ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک نے اللہ سے دعا کی کہ سراقہ کو ہٹایا جائے۔ دوسری بار اس کی گھوڑی کے پاؤں زمین میں گئے اور پیٹ تک چلی گئی اندر، اور اس کے بعد ایک گردہ اڑا،
ایک عجیب قسم کی ہوا اور فضا بنی، اور اس نے سمجھ لیا کہ اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، میں آگے بڑھنے کی اجازت مانگتا ہوں، آپ دعا کیجیے اللہ میری گھوڑی کو یہاں سے نکالے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ابو بکر صدیق کے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، کوئی غم نہ کرنا۔ یہی الفاظ غار ثور میں تھے، یہی الفاظ اس مقام پر تھے۔ سراقہ آگے بڑھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، آنکھیں نیچی کر لی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ مجھے امان بھی دے دیں اور ایک وعدہ بھی مجھ سے کریں کہ ایک وقت آئے گا میں آپ سے ملنے آپ کے پاس آؤں گا، آپ میری عزت کریں گے، اکرام کریں گے، میرے اس قدم کی وجہ سے آپ اس وقت مجھے ذلیل نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا قریب آ جا، اور قریب آیا، ناشتہ نکال کے کہنے لگا یا رسول اللہ ناشتہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تیر نکال کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ لے جائیں، کام آئیں گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ گھوڑی آگے کی، یا رسول اللہ یہ آپ لے جائیں، جہاں تک جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میرے باڑے میں اونٹ ہیں، میں آپ کو وہ بھی دے سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس صرف تو اپنے آپ کو پیچھے کر لے اور ہمارا تعاقب نہ کر۔ اس نے کہا بس میں رک گیا، میری گھوڑی بھی رک گئی، اب یہاں سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ بے فکر ہو کر جائیے، مجھے پورا عرب جانتا ہے، جو بندہ بھی آئے گا میں اس کو کہہ دوں گا ساری تلاش میں کر کر آیا ہوں، وہ اللہ کا نبی یہاں سے آگے نہیں بڑھا۔ یہ سراقہ کے الفاظ ہیں، اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی پاک سے وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ اب جو بندہ بھی آپ کی طرف بڑھے گا میں اس کو روک دوں گا، میری بات سن کر کوئی بندہ آگے نہیں آئے گا، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے سے زیادہ تیز ذہن والا، تیز گھوڑوں والا، تیز سفر والا، تیز دوڑ والا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دیں، اور آپ مجھے لکھ کر دیں کہ جب بھی میں آپ سے ملوں گا آپ میری عزت کریں گے۔ تو میرے نبی نے عامر بن فہیرہ کو کہا جو ابو بکر صدیق کے غلام تھے، بھائی ایک لاؤ چیز، ایک امان نامہ لکھو، اور وہ ہڈی پہ لکھا گیا یا چمڑے پہ لکھا گیا، اور لکھنے والے ہیں خادم رسول ابو بکر صدیق کے غلام، غلاموں کا درجہ، غلاموں کا رتبہ۔ آج کے غلام نوکر، کبھی آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آپ کے برابر آ سکے، یا اس گلاس میں پئیں جس میں آپ پیتے ہیں، یا کبھی آپ کا یہ کرتا پہن سکیں گے، یا کبھی آپ کی گاڑی پر یہ سوار ہوں گے، یا کبھی آپ کے ڈرائنگ روم میں یہ آئیں گے، یا کبھی آپ کے کسی پرسنل کام کے اندر یہ بات کرنے کی جرت کریں گے؟ نہیں، یہ غلام ہیں عامر بن فہیرہ، سب سے بہترین قاریوں میں سے ایک قاری یہ قرآن ہے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے کافروں کی عورتیں ان کی تلاوت سن کر مسلمان ہو جاتی تھی۔ عامر بن فہیرہ غلام ہے، میرے نبی نے فرمایا تم لکھو، تم لکھو، اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَأْكُلُهُمْ، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلایا کرو، جو تم پہنتے ہو ان کو پہنایا کرو، ان کے حق ادا کیا کرو، ان کو معاف کیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر غلام کو معاف کرو گے تمہیں حج کا ثواب ملے گا، اگر 70 بار بھی یہ غلطی کریں تو 70 بار ان کو معاف کر دیا کرو، غلاموں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ جی آج تک اگر وہ تمہاری فیکٹری کے گیٹ پہ کھڑا ہے تو وہ تمہاری چار دیواری کا محافظ ہے، اور وہ تمہاری ہر چیز کا محافظ ہے، اور وہ امانت دار ہے، اور وہ بددیانت نہیں ہے، وہ تمہاری جان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری گاڑی کی بھی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری فیکٹری کی بھی حفاظت کر رہا ہے، تمہاری دولت کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ تمہارا وفادار ہے، بے وفا نہیں ہے۔ تو غلاموں سے اچھے سلوک۔ حضرت عمر فاروق نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ کا غلام جب مدینے میں آپ کو لے کے آنے لگا، شہر تھا، بڑے بڑے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے، غلام نے کہا آپ ایسا کریں سواری پہ آ جائیں، میں آپ کی نکیل پکڑوں گا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ حصہ تیرا ہے، اب سواری پہ تو نے بیٹھنا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین اتنے بڑے شہر میں آپ فتح کر کے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ماں کے پیٹ سے تو عمر بھی ایسے آیا تھا، تو بھی ایسے آیا تھا۔
وہ الگ بات ہے تجھے اللہ نے غلام دیا بنا اور مجھے اللہ نے تیرا خلیفہ بنا دیا ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، مگر آدھا وقت تو سفر میں جائے گا سواری پہ، آدھا وقت میں سوار ہو کے جاؤں گا، یہ وقت میرا نہیں ہے، یہ وقت تیرا ہے۔ اور ایک غلام سواری پر حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے فاتح بن کے آ رہے ہیں اور مدینہ کے شہر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا کو بتایا کہ غلام کو حق دو، اس لیے میرے نبی نے کہا تمہارا اجر ایک ہے، تمہارے غلام کے اجر دو ہیں، تمہارا اجر ایک ہے، تمہارے غلام کے اجر دو ہیں، اس لیے کہ وہ غلام تمہاری خدمت کر کے بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے اور وہ غلام اللہ کی عبادت کر کے بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ تو بھائی غلام اللہ والا ہو، اس سے بڑا کمال کوئی نہیں۔ بلال حبشی غلام ہے، عامر بن فہیرہ غلام ہے، مگر اللہ نے کیا درجے دیے ہیں؟ جب خط لکھا جاؤ تمہیں امان ہے، محمد تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جہاں پہ تمہیں اللہ والے ملیں گے انشاءاللہ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ پھر سراقہ وہ خط پکڑتا ہے، گھوڑی پہ سوار ہوتا ہے، جانے لگتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں سراقہ رک جا، پھر رکتے ہیں، نبی پاک شفقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، آپ نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا تجھے کسرا کے کنگن اللہ پہنائے گا، تو اسلام پر ہوگا، مال غنیمت اللہ تیرے ہاتھ میں دے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کسرا بن ہرمز بادشاہ ہے، کیا اس کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کسرا فتح ہو جائے گا، کیسر فتح ہو جائے گا، وہاں سے غنیمت آئے گی۔ حضرت عمر کے دور میں جب غنیمت آئی، آپ نے سونے کے ٹکڑے کیے، ہیروں کے ٹکڑے کیے، مختلف چیزوں کے ٹکڑے کیے، آپ نے مجاہدین میں بانٹے۔ چھوٹا سا ٹکڑا حضرت علی کے ہاتھ میں جب آیا، آپ نے اس کو جب بیچا جو 50,000 درہم کا صرف وہ تھا، اور اتنی بڑی غنیمتیں آئی، اور آپ نے ڈھیر کیا مسجد نبی کے فرش پر اور تقسیم کیا گیا۔ پھر آپ نے سراقہ کو بلایا اور یہ کنگن ان کو پہنائے اور کہا یہ ہے وہ پیشن گوئی جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی، آج تو میرا دشمن بن کر آیا ہے، آج تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے، آج تو 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں آیا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے دعا کی، اللہ نے تیری اونٹنی کو بھی تیری گھوڑی کو بھی ہٹایا ہے اور تجھے اللہ نے اٹھایا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آج تجھے میں امن نامہ بھی دے رہا ہوں، ساتھ تجھے یہ پیشن گوئی بھی کر کے دے رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اللہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ کافر ہو کر بھی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی سی وفاداری کر جاتے ہو، اللہ تمہیں اسلام بھی عطا فرمائے گا اور اسلام کی عظیم نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ کافر ہے لیکن رسول پاک کے ساتھ ہمدردی کی، کیسی امانت نبھائی کہ جو بندہ بھی رسول پاک کی تلاش میں آتا، سراقہ کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا 100 اونٹ کا انعام ہے، رسول پاک کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سراقہ اس کو کہتا تو پاگل دیوانہ تو نہیں ہے، میں تو ہر راستے سے ہو کے آیا ہوں۔ اچھا وہ بندہ آ کر کہتا بھئی ایک راستہ مدینے کو وہ جاتا ہے، حضور وہاں ہوں گے، سراقہ کہتا میں ہو کے آ گیا ہوں۔ دوسرا کہتا یار فلاں راستہ بھی ہے، شاید نبی وہاں پہ ہوں، سراقہ کہتا میں تو وہاں پر بھی ہو کے آ گیا۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں راستہ ہے، جی جیسے آپ کو کوئی کہے نا رنگ روڈ جانا ہے اور ادھر سے گئے ہیں جناب، کوئی کہے رنگ روڈ سے گیا ہے، سراقہ نے کیا کہنا ہے میں نے سارا دیکھ لیا ہے۔ کوئی کہے جی فیروز پور روڈ سے گیا ہے، سراقہ نے کہنا ہے میں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ کوئی کہے جی رائے ون روڈ کی طرف سے آ رہا ہے، سراقہ کیا کہے گا میں نے وہاں بھی دیکھ لیا۔ سارے راستوں کی تائید کرتے ہوئے نبی کا تحفظ اس نے کیا اور نبی کی حفاظت اس نے کی اور دشمنوں کو اس نے واپس کیا اور ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولا اور نبی کی عزت و حرمت کی خاطر، رسول پاک کی
کی حفاظت کی خاطر، آپ علیہم السلام کے ساتھ ابو بکر کی حفاظت، عامر بن فہیرہ کی حفاظت، عبداللہ بن اریکت کی حفاظت، آپ کی اونٹنیوں کی حفاظت، آپ کی ہجرت کے سفر کو محفوظ بنانے والا، سارے دشمنوں کو واپس کرنے والا سراقہ تھا۔ اس وقت کفر کی حالت میں تھا، لیکن اللہ رب العزت کے رسول نے ان کو کہہ دیا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تیرے ان ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے اور تو اسلام میں ہوگا اور تو جہاد میں بھی جائے گا، اور اللہ تجھے صحابیت کے رتبے سے فائز نہیں بھی کر سکیں گے تو تابعی تو بن سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر کے دور میں سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے گئے اور دونوں ہاتھ لہرائے اور لہرا کر کہا میں قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ کفر کی حالت میں بھی اگر میں نے نبی کا دفاع کیا ہوا ہے تو رب کعبہ کی قسم آج مدینہ کی مسجد نبوی میں سراقہ اسلام کی حالت میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن منور ہو رہے ہیں اور مزین ہو رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بتایا کہ اے مسلمان اگر تو رسول پاک کی حرمت اور حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا، جب سراقہ کو اللہ نے وہ انعام دیا ہے تو اللہ تمہیں کتنا بڑا انعام دے، کتنا بڑا انعام دیں گے۔ مگر اگر میں خود رسول پاک کی سنت کو اتار کے زمین پہ پھینک دوں، پگڑی کو اتار کے نیچے پھینک دوں، ٹوپی کو اتار کے نیچے پھینک دوں، زبان سے صداقت کے بجائے میں جھوٹ بولتا پھروں، سودا بیچنے کے لیے میں جھوٹی قسمیں کھاتا رہوں، دودھ کے اندر میں پانی ملاتا رہوں، گوشت کے اندر پانی کے ٹیکے لگاتا رہوں، کپڑے کے اندر میں جھوٹی قسمیں کھا کر کپڑے کو اعلیٰ کہتا رہوں، اور خدا کے بندو رسول اللہ کو اعلیٰ کہنے میں مجھے اور آپ کو شرم آتی ہے، حضور پاک کی ختم نبوت کے ترانے پڑھنے پر مجھے اور آپ کو شرم آتی ہے، اور سیاستدان شیعہ بنتا ہے، مرزائی بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے صرف ووٹوں کے حصول کے لیے۔ مگر یاد رکھو تم نے ایک کپڑا بیچا، جوتی بیچی، سبزی بیچی، سوئی بیچی، سوئی کا دھاگا بیچا، کپڑوں کا بٹن بیچا، جوتے کا تسمہ بیچا، جوتے کا تلا بیچا، خدا کی قسم ایک کتے کی تم نے فروخت کی، خرگوش کو بیچا، بلیوں کو بیچا، جانوروں کو بیچا، اور ان کے اعلیٰ ہونے کی قسم اٹھائی اور ہر اعتبار سے تحفظ کیا، اور تم نے جوتی کو ایک نمبر پہ لے آئے، بہترین برانڈ بن گئی، کپڑا تمہارا برانڈڈ بن گیا، اور تمہاری سوئی برانڈ بن گئی، تمہارے دھاگے برانڈ بن گئے، تمہارے تسمے برانڈ بن گئے، تمہارے تمام چیزیں برانڈ بن گئی، یہاں تک کہ واش روم اور فلش میں جو ٹاور لگاتے ہیں وہ بھی تم نے ایک نمبر کا کیا، اور اس کے لیے اشتہار بھی لگے، اس کے لیے پبلکسٹی ہوئی، اس کے لیے بہت کچھ ہوا۔ ہمارے حکمرانوں کی عزتوں کو رکھنے کے لیے تم نے ان کے جھوٹے نام، جھوٹے کام اور جھوٹی صفات اور جھوٹی تعریفات بیان کر 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 ان کو کہاں سے کہاں تک چڑھا دیا ہے۔ مگر جب میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ایجنسیاں آ جائیں گی، ہمیں اٹھا لیں گی، فرقہ واریت میں چلے جائیں گے، لوگ علماء کو اٹھائیں گے، لوگ علماء کی توہین کریں گے، حکومت علماء کے خلاف ایکشن کرے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بدن اور جان، جسم اور مال، قول تقریر، فعل صفات، ذات، یہ 5-6 فٹ کے اس قد کو ہم نے یہاں رکھنا نہیں بلکہ آخرت کی قبر میں منتقل کرنا ہے، اور جہاں میرا اللہ پوچھے گا ما تقول فی ھذا الرجل، مرنے والے بتا یہ بندہ کون ہے، مرنے والے بتا یہ بندہ کون ہے۔ اور میرے بھائی اگر رسول پاک سے محبت ہوگی تو سارے پردے ہٹ کے روضۃ الرسول میں رسول پاک تمہیں دکھائی دیں گے انشاءاللہ، مسکرائیں گے، اور تم کہو گے اے فرشتے تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ تو محمد رسول اللہ ہیں اور آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین، ان کے لیے تو ہمارے اکابر گئے ہیں، ان کے لیے تو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے لیے تو جسم کٹے ہیں، ان کے لیے تو میدان سجے ہیں۔ آج ساری دنیا پہ محنت ہو رہی ہے، ذرا سا پینٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو پینٹ کر دیا جاتا ہے، گاڑی پہ ڈنٹ پڑ جاتا ہے تو اس کو چمکا دیا جاتا ہے، جوتی ذرا سی خراب ہوتی ہے تو پالش کر دی جاتی ہے، یعنی اور یہ جو پھل ہیں اس کو سرف سے دھویا جاتا ہے، آڑو
सरफ से धोए जाते हैं, अंगूर तुम्हारे धोए जाते हैं, बड़े बड़े फल धोए जाते हैं, चमका के रखा हुआ है, फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है। और एक बंदे को जब पूछा जाता है यार इसकी सिफात क्या है, असली है नकली है, वो उस पर कस्में उठा देता है, अल्लाह की कसम इस जैसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। एक नंबर चीज़ है, मैं धोखा नहीं करता, मैं फ्रॉड नहीं करता। और मेरे भाई अल्लाह के नबी को फ्रंट लाइन पे लेकर आओ, फ्रंट लाइन पे लेकर आओ। माँ और बाप हमारे सारे अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाएं और अल्लाह के रसूल के नाम पे कुर्बान हो जाएं। इस चीज़ की अल्लाह से दुआएं किया करो। सुराका को कंगन पहनाए गए और अल्लाह ने रसूल पाक के साथ चलने वालों की इज्जतें ताज पूरी दुनिया को दिखाएं। फिर मेरे नबी ने कहा सुराका वापस हो गया है, इंशाअल्लाह ये अपनी अमानत का ख्याल रखेगा, हमारी हिफाजत करवाएगा। सुराका ने पूरे इलाके में धूम मचा दी इस बात की कि मोहम्मद यहाँ से आगे नहीं बढ़े, आगे मत जाना, कोई नबी तुम्हें वहाँ नहीं मिल सकता। मेरे नबी ने अबू बकर से कहा चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वारे शोर से आगे निकलकर उस जगह पर जहाँ सुराका वापस हुआ, मकाम कदीद, फिर वहाँ से आप आगे बढ़े। आपको पसीना भी आया हुआ है, रात को जाग कर नींद का गलबा है। अबू बकर दाएं बाएं देख रहे हैं, बहुत बड़ी चट्टान नजर आई, साया उसका बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अबू बकर ने कहा ये या रसूल अल्लाह, मैं इस जगह को साफ करता हूँ, आप आराम कीजिए, मैं दुश्मन का ख्याल रखूँगा। मेरे नबी को यहाँ पे सुला दिया। अबू बकर सिद्दीक बाहर हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं। एक चरवाहा आया, बकरियाँ उसके पास थी। अबू बकर सिद्दीक ने उसको पूछा 2 दिन में है? उसने कहा जी हाँ है। कहा मैं निकाल देता हूँ। अबू बकर ने कहा प्याला मैं घर से लाया हूँ, उस प्याले में निकालना। बाद रिवायतों में है अबू बकर सिद्दीक ने कहा तू नहीं निकालेगा, तो इजाज़त दे दे, मैं अपने हाथों से दूध निकालूंगा और निकाल कर नबी पाक को पेश करूंगा। उस वक़्त चरवाहे की जितनी बकरियां होती थी, मालिक की तरफ से इजाज़त थी कि अगर कोई रास्ते में प्यासा हो तो दूध निकाल कर तुम उसको पिला सकते हो। जी आज नहीं, उस वक़्त के दौर में ये इजाज़त थी कि अगर किसी को पानी की, दूध की ज़रूरत हो तो मालिक की बकरियां बेशक हैं मगर उससे दूध तुम पिला सकते हो। अबू बकर सिद्दीक ने दूध निकाल कर गए तो नबी पाक आराम कर रहे थे और खराटे हल्के हल्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चल रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और कहा मैं अपने नबी को जगाऊंगा नहीं, जब जागेंगे मैं दूध पिलाऊंगा। इतनी देर में आपने दूध तो ठीक किया। हजूर उठे, निगाहें खोली, सामने अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, दूध का प्याला है, नबी को दिया। हजूर पाक इसको पीते जा रहे हैं। अबू बकर कहते जा रहे हैं और पिए। फिर पिया। आपने कहा और पिए, है नहीं? ये जो हम खाना खाते हैं, दावत होती है ना, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं भाई और खाएं, ज़रा यार इधर से भी खाओ, उधर से भी खाओ। तो ये तमाम चीज़ें चखा करें और एक दूसरे मेहमान को कहा करें ये भी लें वो भी लें, ये हमारे नबी की सुन्नत है, ये हमारे नबी की सुन्नत है, इसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन इतना चटपट ना कर जाएं कि घर में कुछ बचे ही ना वापस, ठीक है? कुछ ना कुछ छोड़ें, लेकिन सारी चीज़ों को चख कर जाएं, ताकि पकाने वाली जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, जिनकी बेचारों की कमरें झुक जाती हैं, उनकी हौसला अफजाई भी हो कि हमारा मेहमान आया है तो खा कर गया है। हज़रत अबू बकर कहते हैं और पिए। आपने पिया, फिर और पिए, आपने पिया, फिर आपने कहा बस भाई। तो अबू बकर सिद्दीक ने यहाँ पर एक जुमला बयान किया कि शरीब रसूलुल्लाह हत्ता रज़ीतु, नबी पाक पीते गए मैं खुश होता गया, पीते गए मैं खुश होता गया। इतना आपने पिया कि मैं दिल से राज़ी हो गया। और मैंने कहा वाक़ियतन अल्लाह के नबी ने, आपने मेरे दिल के मुताबिक आज पिए। आपने पिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से उठे, आगे बढ़े। इसी मकाम पर जहाँ सुराका रहता था तो इसके दूसरे किनारे पर एक खातून थी जिनका नाम था उम्मे माबद इनकी कुन्नियत थी और नाम इनका आतिका है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सहाबिया बन गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
پہلا قیام غار سور کے بعد اس چٹان پر کیا جہاں ابو بکر صدیق نے آپ کو دودھ پلایا۔ دوسرا قیام آپ کا ام معبد کے گھر میں تھا، اور یہ وہ خاتون تھی آنے والے کو پانی پلاتی، دودھ پلاتی، روٹی کے وقت میں روٹی کھلاتی، کھانا ہوتا تو کھانا کھلاتی، جو میسر ہوتا وہ دے دیتی۔ بہت نیک خاتون، پورے قدید اور مکہ کے علاقے میں ان کا بہترین نام مشہور تھا۔ نبی پاک پہنچے، صحابہ ساتھ ہیں، پیاس کی بھی شدت ہے، بھوک کی بھی شدت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا پتہ کرو ان کے ہاں دودھ ہے۔ پتہ کیا دودھ ہے، انہوں نے کہا نہیں دودھ نہیں، اب تو میرے پاس کھجور بھی نہیں، کھانے والی اس وقت کوئی چیز نہیں، اگر ہوتی تو میں پیش کر دیتی۔ میرے نبی نے دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک بکری ہے اور باقی بکریاں بالکل الگ ہیں۔ آپ نے پوچھا ام معبد یہ بکری کون سی ہے؟ کہا یہ دبلی ہے، پتلی ہے، لاغر ہے، اور اس کا دودھ بالکل نہیں نکلتا، اس لیے ہم نے اس کو سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق اس کو کھول کر لاؤ۔ اجازت ملی، کھولی گئی، حضور پاک نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، چند لمحوں کے اندر دودھ تھن سے بھر گئے اور موٹے تھن ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ حدیث میں آتا ہے بڑی قوت کے ساتھ آپ کو دودھ نکالنا پڑا۔ جب تھن بھر جاتے ہیں نا، تھن بھر جاتے ہیں تو بڑی طاقت لگانی پڑتی ہے دودھ نکالنے کے لیے، اور رسول اللہ نے یہ دودھ نکالا، پھر دوسرا برتن منگوایا، پھر اور برتن منگوائے، اور ام معبد عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور برتن بھرتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو کہا پیو، ابو بکر صدیق کو کہا پیو، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا، اور آپ نے فرمایا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، اور مہمان میزبان میں یہی فرق ہوتا ہے، تو حضور نے سب سے آخر میں پیا، باقی ان کے برتن بھرے اور بھر کر ام معبد سے کہا اس کو گھر میں رکھ لو۔ ادھر انہوں نے بکری ذبح کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار ہوا۔ یہ کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی۔ کلی فرمانے کے بعد آپ نے پانی پھینکا جو کہ ایک درخت کی جڑ میں نکلا اور وہاں جا کر لگا۔ وہ درخت ایک کانٹے والا تھا، نبی پاک کی کلی کی برکت سے بعد میں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس کا پھل بہت موٹا ہو گیا، اور پھل کا ذائقہ شہد سے میٹھا ہو گیا، اور پھل کی خوشبو عنبر کی طرح ہو گئی۔ جو بکری بیمار ہوتی اس کے نیچے آتی، اللہ شفا دے دیتا، جو بھوکھا اس کا پھل کھاتا اللہ اس کو شفا دے دیتا، جو اس کے پتے توڑتا اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک اور کلی مبارک کی برکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے نکلے، ابو معبد جو ام معبد کے میاں تھے کہیں گئے ہوئے تھے، واپس گھر میں داخل ہوئے تو گھر روشنیوں سے منور تھا، خوشبو ہی خوشبو تھی، اور جو بکری لاغر تھی دیکھا کہ یہ تو بالکل چست و چالاک، اور دیکھا کہ وہ برتن بھی دودھ کا بھرا ہوا ہے، یہ برتن بھی دودھ کا بھرا ہوا ہے۔ ام معبد سے پوچھا یہ کیا حالات ہیں، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا بتاؤں؟ ایک اللہ والا آیا، اس کا چہرہ 14ویں رات سے زیادہ چمک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کائنات میں سب سے زیادہ حیا تھی، اس کے چہرے پہ نور کی کرنیں تھی، اور اس کے ساتھی اور دوست ہر وقت اس پہ فدا ہونے کے تیار تھے۔ جب وہ کہتا یہ کر دو تو تینوں ساتھی فوراً کام کر دیتے، جب وہ کہتا کہ یہ کام نہ کرو تینوں ساتھی فوراً رک جاتے، اور جب وہ بولتا ایسے ہوتا جیسے تسبیح کے اندر موتی پرو دیے گئے ہیں، اور اس سے عنبر کی مشک کی خوشبوئیں آتی تھی،
اور اس کی گردن بڑی لمبی اور خوبصورت قسم کی اللہ نے تراش کے رکھی تھی، اس کا سر بڑا معتدل تھا، اور اس کا قد نہ بالکل گٹھے آدمی کی طرح تھے نہ بالکل بہت لمبے آدمی کی طرح تھے، بالکل درمیانے قد کے تھے، اور وہ جب دیکھتے ایسی پروقار نگاہیں کہ ہر بندہ ان کا ہی ہو جاتا، اور جب وہ آنکھیں جھکاتے ایسے لگتا جیسے شبنم کے قطرے گر رہے ہیں، اور آپ کا سینہ بالکل برابر، اور دانتوں میں آپ کے چمک اور آنکھوں میں آپ کے سفیدی والی جگہ بالکل سفید، اور کالے ڈورے بالکل کالے، اور بڑی حسن آپ کی ابرویں بالکل ملی ہوئی، آپ کی داڑھی نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی بلکہ آپ کی گھنی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ابری ہوئی تھی، آپ کے ہاتھوں پر گوشت چڑھا ہوا تھا ہلکا ہلکا، اور آپ بالکل خوبصورت جسم کے مالک تھے، سمارٹ تھے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی چست تھے، اور بالکل تیار تھے، اور بڑے مضبوط تھے، اور سستی سے بالکل دور تھے، اور ہمہ وقت آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف جڑی ہوئی تھی۔ یہ ام معبد نے اپنے میاں کو صفات بتائی۔ میاں جانتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ قریشی نوجوان ہے، اور یہ وہی نبی آخر الزمان ہے، اور جو صفات ہیں یہ بالکل اس پیغمبر کی ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کاش کہ میں تھوڑی دیر پہلے آتا تو میں اس نبی پہ ایمان لے آتا۔ ام معبد نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور ابو معبد کو لیا، دوڑ لگائی۔ مدینہ سے پہلے نبی پاک سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب ابو معبد پہ پڑی تو ام معبد نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا میاں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور میں وہی عورت ام معبد ہوں، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کیا، پھر یہ گھرانہ اپنے گھر میں واپس آیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ بھی ہجرت کر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے خوبصورت زندگی میں رحمت للعالمین کے نور سے منور ہونے کے لیے مدینہ میں سکونت اور رہائش اختیار فرمائی۔ یہ آپ کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا وہ مبارک سفر ہے جس میں ابو بکر کا کردار ہے، باقی صحابہ کا کردار ہے، اور نبی پاک کا اللہ نے کیا اکرام کیا ہے۔ راستوں میں دودھ آپ کو پلوائے گئے، کھانا آپ کو دیا گیا، خوبصورت آپ کی صفات اس عورت نے دیکھی اور دنیا کے سامنے بیان کی، اور آپ کے حلیے کو، نقشے کو جس انداز میں ام معبد نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن اس طرح کے انداز میں کوئی بیان نہیں کر سکا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں اپنے قدم مبارک رکھیں گے، جہاں سے اللہ مدینہ کو مدینہ طیبہ بنائے گا، اور جہاں پر اللہ نے مسجد نبوی، مسجد قباء جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اور جہاں پر اللہ نے بقیع جیسے قبرستان عطا کیے ہیں، اور جہاں کا سب سے بڑا شرف کہ اس وقت نبی پاک مدینۃ الرسول میں ہیں۔ قیامت کے دن بھی آپ اسی جگہ سے انشاءاللہ اٹھیں گے اور اپنی امت کو اپنا تابع بنا کر حشر کے میدان میں داخل ہوں گے۔ اس مدینہ طیبہ کے نام لیوا جو لوگ ہیں، اب وہ اس بات کی طرف بھی آ جائیں کہ ہم نام لیوا ہیں، مدنی چینل، مدنی قافلہ، مدنی دکان، مدنی سینٹر، مدنی پلازا، مدینہ بازار، مدینہ مارکیٹ، جی یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ مکہ کا تو نام لینا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، مکہ کا نام کوئی نہیں لیتا، ہر بندہ چلے عقیدت ہے، مگر بھائی ادھر اللہ کا گھر ہے اور ادھر نبی پاک کی نسبت ہے۔ مکہ مدینہ، مکہ مدینہ، یہ دونوں چیزیں اپنی زبانوں پہ رکھا کریں۔ اور آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے، تو یہاں پر مکہ کا جو نظام ہے نا
کہ توحید پہ ہونا، شرک سے بچنا، اللہ رب العزت کی عبادات کو کرنا، ان تمام چیزوں کو آج امت اس سے کتراتی ہے، اور جو مدینے کا نام آتا ہے تو اس کے اوپر صرف زبان اور الفاظ اور تحریر اور بورڈ، یہ تمام چیزوں کی کثرت ہے، مگر مدنی زندگی کی اتباع کرنے والی امت جو ہے آج وہ بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے اس سفر ہجرت پر، اس کے مبارک سفر پر اللہ نے جس طرح حضور پاک کی نسبت سے قیصر کو، کسریٰ کو تباہ و برباد کر کے سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کو ان کنگنوں سے بھی، ایمان سے بھی سجایا تھا، اللہ ہم سب کو بھی رسول پاک کا متبع بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ ایسے ہی سرخرو فرمائے، اور نبی پاک کے تحفظ، عزت، عظمت، نبوت، ختم نبوت کی خاطر ہماری بقیہ زندگی، یہ جو بقایا ہے نا، بقایا، یہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ 35 سال کے ہیں تو بقایا پیچھے 15 20 سال 25 سال ہیں، جی 35 نہیں ہوں گے، بہت مشکل ہے۔ جو 50 60 سال کے ہیں شاید کام پورا ہو رہا ہے، یہ قریب آ رہا ہے، ویسے تو 35 والے کا بھی قریب ہی ہے، شاید ابھی ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تمام چیزیں۔ اس لیے تمام حضرات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اور آپ کے سفر سے، حضر سے، ظاہر سے، باطن سے، سیرت سے، صورت سے، اور آپ کے حرمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور حرمت مبارکہ کے لیے اپنا کردار نبھائیں۔ اور کردار کے لیے بھائی سڑکوں میں کردار نہیں نبھائے جاتے، قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، مسجدوں کو آباد کر کر، اللہ کے نبی کی دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر یہاں کردار ادا ہوتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو کردار کی جگہ نہیں سمجھا، ہم نے محلے، گلیاں، سڑکیں، ان کو کردار رسول کی جگہ سمجھ لیا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ